مائنڈ سائنس کی کتاب یہ کہتی ہے کہ انسان اپنے، کیونکہ وہاں ریلیجن نہیں ہے نا، انسان اپنے ذہن میں آنے والے تھاٹس کو روک نہیں سکتا، لیکن وہ رک کر ان کو فلٹر ضرور کر سکتا ہے. اینڈ دس از اے فیکٹ. اگر آپ ان دونوں کو ملائیں، آپ الحمدللہ یہاں آ رہی ہیں، آپ پچھلے 18 دن سے کنزیکٹیولی قرآن کی کلاس میں آ کر بیٹھتی ہیں، اللہ کی رحمت سے دعائیں پڑھتی ہیں، اللہ کی رحمت سے عبادت کر کے آتی ہیں، ظہر پڑھ کر آتی ہیں، گھر جا کر اپنی عصر کی نماز پڑھتی ہیں، یہاں بیٹھ کر ہم اللہ کی باتیں اور اللہ کے دین کی باتیں کرتے ہیں. تو کانسٹنٹلی آپ کی آنکھوں اور کانوں سے اچھی چیزیں دل اور دماغ میں جا رہی ہیں. لیکن کیا ان 18 دن میں آپ کو کبھی غصہ نہیں آیا؟ کسی انسان نے آپ کو پریشان نہیں کیا؟ تو جب آپ کانسٹنٹلی قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو بھی ہمیں تو اسی قرآن نے بتایا ہے کہ جو انسان سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان اس کے لیے پرابلمز کریٹ کرتا ہے. ہم نے یہ بات بھی کی تھی پچھلی کلاسز میں کہ شیطان نیک لوگوں کے آس پاس موجود کمزور لوگوں کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ نیک لوگوں کو پریشان کرے. تو آپ اور میں کتنا بھی اپنی آنکھوں اور کانوں سے اچھی باتیں سنیں اور اس کو دل اور دماغ تک پہنچ جائیں، بعض اوقات آس پاس کا سینیریو ایسے بن جاتا ہے کہ ذہن میں بہت الٹے الٹے خیالات آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ بس ایک چیز سیکھ لیں جو اس کتاب میں لکھا تھا. انہوں نے لکھا تھا ہر خیال، آنے والے خیال کو انٹرٹین نہیں کیا جاتا، ہر آنے والے خیال کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے. ادروائز اگر آپ جتنے بھی ذہن میں خیال آتے ہیں یا جو لوگ آپ کے ساتھ برائیاں کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو آپ کو اندر ایک آپ کے اندر ابال اور بوائل ہو رہا ہوتا ہے، اگر آپ ہر خیال کو انٹرٹین کریں گی، اس کا مطلب ہے یو آر آن مینٹل ڈائریا. اس لیے کہ آپ جو ہیں وہ جو خیال ذہن میں آتا ہے اس کے مطابق بولنا شروع کر دیتی ہیں. اس میں انہوں نے لکھا تھا جو خیال بھی ذہن میں آئے کسی انسان کی وجہ سے یا کسی سرکمسٹانسز کی وجہ سے، اس میں ایک فلٹر لگا لیں اور اس فلٹر کو لگا کر سوچیں کہ اس خیال کو مجھے انٹرٹین کرنا ہے یا اگنور کرنا ہے. اور الحمدللہ آپ اس کو اگر دینی پرسپیکٹو میں دیکھیں تو آپ کو بہت ہی لاجیکل بات لگتی ہے. لوگ آپ کو بھی پریشان کریں گے، لوگ آپ کو بھی بعض ایسی باتیں کہیں گے کہ آپ کا ذہن ڈسٹرب ہو جائے گا، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے اپنے دماغ اور دل کو پیور رکھنا ہے، اس کے لیے سوچنا شروع کریں. دس از نمبر 1 اسٹیپ. اگر آپ کو تزکیہ کرنا ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں ہم تزکیہ کیسے کریں، اپنا کہاں سے شروع کریں؟ تزکیہ دعا سے پہلے سوچ کا عمل چاہیے ہوتا ہے. میں آپ کو کہوں کہ آپ 2 لاکھ مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنا شروع کر دیں. 2 لاکھ مرتبہ، اور 2 لاکھ مرتبہ آپ نے پڑھ لیا، آپ پھر کہتے ہیں عائشہ میرا تو غصہ وہیں کا وہیں ہے، میری تو جیلسی وہیں کی وہیں ہے، میرا تو حسد وہیں کا وہیں ہے، تو میرا تو تزکیہ نہیں ہوا. سب سے پہلا سٹیپ تزکیہ کرنے کے لیے آپ کو سوچنا ہوگا. اور کس کے بارے میں سوچنا ہوگا؟ پڑوسن کے بارے میں، کزن کے بارے میں، بہن کے بارے میں، نند کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ اپنے بارے میں. اپنے بارے میں سوچئے، سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں. تزکیے کا پہلا قدم، دل کی پیوریفیکیشن کا پہلا قدم، انسان سوچنا سمجھنا شروع کر دے، اپنی عقل کا استعمال شروع کر دے. مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے، جو سوچ سمجھ کر بولتا ہے، جو سوچ سمجھ کر ڈیسیژنز لیتا ہے. تو یہی چیز یہاں بتائی ہے کہ دنیا زیادہ تر انسانوں کو اپنے پیچھے چلاتی ہے. اسی طرح سے مسلمان جو ہوتا ہے وہ جب اپنے آپ کو اندر سے پیور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے، تو یہیں سے یہ بات بھی سیکھ لیں کہ آپ اور میں دنیا میں ہر وہ کام نہیں کریں گے جو سب کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے. ہمیں ان سائڈ آؤٹ پیور ہونا ہے. تو دنیا جو بھی کام کرتی ہے ہم پہلے اس کو سوچیں گے یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. مسلمان ہوتے ہوئے ہم اس کے اوپر ایک فلٹر لگائیں گے کہ کیا مجھے میرے رب نے اس کو کرنے کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے. اس سے انشاءاللہ پیورٹی آئے گی اور دل اور دماغ صاف ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کر دیا اپنی جنت کے ذریعے کہ جس کے جو کشنز اور ریکلائنرز ہیں وہ ان سائڈ آؤٹ پیور ہیں. اس میں آنے والے اہل جنتیوں کو دنیا کی زندگی میں فزیکلی اور اسپرچولی کلینز ہو کر آنا ہوگا.
اسپرچولی اور فزیکلی کلینز ہو کر زندگی گزارنی ہوگی. اسی طرح سے ان کے لیے آسانیاں ہوں گی. وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ اور ان باغوں کی شاخیں پھلوں سے جھکی جا رہی ہوں گی. وَجَنَل یہ وجنل جو ہے نا واو الگ ہے اور جنا جو آگے لکھا ہوا ہے یہ ایک لفظ ہے. جنا جیم نون یا سے آتا ہے. یہ لکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. جنا اصل میں جنا لکھا جاتا ہے عربی زبان میں جیم نون اور اس کے ساتھ یا لکھتے ہیں اور پھر نون پر کھڑی زبر ہوتی ہے. لیکن یہاں کیونکہ آگے اس کو لام سے ملانا ہے نا, اگر آپ کے سامنے ٹیکسٹ ہے تو آپ کو نظر آئے گا لام سے ملانا تھا نا, آگے لام پر سکون ہے تو کھڑی زبر کو ہٹا کر اس کو اس طرح لکھا گیا ہے الف مدہ کے ساتھ جنا, اور پھر آگے یہ نون لام میں مل رہا ہے جس کو مدہ کو پڑھا نہیں جاتا ہے. جنا دو چیزوں کو کہا جاتا ہے. جنا عربی زبان میں میوہ یا پھل فاکہہ کی طرح استعمال ہوتا ہے. جنا تازہ ایڈجیکٹو کے طور پر بھی آتا ہے, ویری فریش, تازگی والے, جیسے سورہ مریم کی آیت نمبر 19 میں آتا ہے تو ساقط علیہ کی رطبن جنین, تم اس تنے کو ہلاؤ گی تو فریش کھجوریں گریں گی. تو جنین یا جنا جو یہاں پر آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل فریش فارم, تازہ پھل, تازگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں. بتایا کیا جانے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باغوں کی جو جنت میں برانچز ہیں پھلوں والی ان کو قریب رکھا ہے. وجن الجنتین دان, دان قریب ہونے سے ہے, دنیا سے, دنیا قریب کی شے ہے, دنیا فوراً ملنے والی شے ہے, تو یہ بھی دان سے ہی ملتا جلتا اس کا ایسنس ہے. جنت کے پھل اتنے کلوز ہوں گے کہ جنتی ہاتھ بڑھا کر خود ہی پھل کو پلک کر لیں گے. جنتی ہاتھ, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جنتی صرف خواہش کرے گا, وہ صرف سوچے گا اچھا مجھے آم کھانا چاہیے, درخت اپنی شاخ خود ہی جھکا دے گا اور جنتی اپنے ریکلائنر پر بیٹھا بیٹھا اپنا پھل جو ہے وہ توڑ لے گا اور کھا لے گا. آپ دیکھیں فریش فروٹس فارمز جو ہوتے ہیں اور درخت سے پھل توڑ کر کھانے کا کتنا مزہ آتا ہے. ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے نا بعض لوگوں کے, کبھی کسی کے فارمز میں آپ گئے ہوئے ہوتے ہیں, بہت ہی بری بات ہے, بہت ہی ان ایتھیکل بات ہے کہ آپ بھاگتے بھاگتے 2 پھل اور توڑ لیں, 3 اور توڑ لیں, اور بچے جو ہیں وہ بلا وجہ ہی توڑتے رہتے ہیں, کھائیں گے نہیں, بس توڑنے کا شوق ہوتا ہے. تو یہ کیا بتایا کہ یہ جو فریش فارم فروٹس ہوں گے جنتی ان کو خود توڑیں گے اور خود کھائیں گے. جنتی لوگوں کو اگین جیسے بھوک نہیں لگے گی ایسے ہی جنتی لوگوں کے لیے آتا ہے کہ ان کو تھکن نہیں ہوگی, ان کو کوئی حاجت ایسی نہیں ہوگی جس سے ان کو لگے کہ اب ان کو نیند آ رہی ہے. جنتیوں کے لیے جو ہے وہ تھکن نہیں ہوگی, خود تو وہ کانسٹنٹلی انجوائے کرتے رہیں گے. تو یہاں پر ایک ہیلدی لائف سٹائل جو ہے وہ آپ کو مل رہا ہے, بتا دیا گیا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں بھی اگر آپ اچھی ڈائٹ کھاتے ہیں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ اپنی نیند کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آن اے سیریس نوٹ بائی دا وے, ایک ایوریج انسان اگر اس کی عمر لیٹس سے 75 ایئرز ہے تو وہ اپنی زندگی کا 1/3 پارٹ سو کر گزارتا ہے. 1/3 پارٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی عمر 75 سال تھی 75 ایئرس, 1/3 ایئر یعنی کہ 25 سال اس نے سو کر گزارا ہے. اور جب ہم اتنی زندگی سو کر گزار دیں گے تو پھر آپ اپنا بیسٹ پوٹینشیل استعمال نہیں کر پاتے ہیں. تو مسلمان کو صحت مند ہونا ضروری ہے. حدیث کا مفہوم آتا ہے مومن صحت مند پسندیدہ ہے, کمزور مومن پیچھے رہ جاتا ہے, اور جو صحت مند مومن ہوتا ہے وہ کمزور مومن کے اوپر آ جاتا ہے. اگر ہمیں اپنی زندگی کا میکسیمم یوٹیلائزیشن کرنا ہے, اگر اپنا فل پوٹینشیل ہم نے اچھی طرح سے استعمال کرنا ہے تو ان آیات سے 2 سبق اپنے لیے لے لیجئے. ایک اپنا تزکیہ کرنا ہے اور دوسرا ہیلدی ڈائٹ کھانی ہے. جنت کی آیات میں ہمارے لیے آج دنیا کا سبق یہ ہے تاکہ ہم اپنا دنیا کا لائف سپین میکسیمم یوٹیلائز کر سکیں, کیونکہ یہ دنیا لمیٹڈ ہے. اور جس نے یہ 2 کام کر لیے, اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے تزکیہ کرتا رہا اپنا
اور ہیلدی لائف سٹائل اپناتا رہا تاکہ عبادت کرنے کا، بندگی کرنے کا سٹیمنا ملتا رہے، انشاءاللہ اللہ اس کو ان لمیٹڈ ریوارڈ والی جنت میں داخل کرے گا۔ آیت نمبر 55 آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو دنیا میں آج ان آیات کا ہمارے سامنے اس اینگل سے کھل جانا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جیسے جنتی کے لیے برانچز اپنا پھل جھکا دیں گی، ایسے ہی جنت میں جانے والوں کی کوالٹی اس دنیا میں یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں جھک کے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی اطاعت کا شوق رکھتے ہیں۔ اب آگے وہ آیت آ رہی ہے جو ہم خواتین کو بالکل اچھی نہیں لگتی اور مردوں کی فیوریٹ ہے، آیت نمبر 56۔ دیکھیں آپ کمپریہنشن دیکھیں قرآن کا اس حصے کے اندر جو کہ چوتھا حصہ ہے قرآن کا۔ جنت کا پہلے جو تھا وہ انٹرنس تھی کہ جنت کی پراپرٹی کیسی ہوگی، اس کے بعد جہاں برانچز آئے تھے، پھر آپ کو بتایا تھا کہ جنت کی ڈسکرپشن کیا ہے کہ جس کے اندر دریا بہ رہے ہوں گے اور درختوں پر پھل لگے ہوں گے۔ پھر بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا فرنیچر کیسا ہوگا۔ اب کمپنی بھی تو چاہیے، پر چلا اکیلے اکیلے اپنی جنت میں بیٹھے ہیں، بور ہوئے جا رہے ہیں، کوئی بات کرنے والا ہی نہیں ہے۔ تو اب وہ آیت آ رہی ہے جو آدمیوں کی فیوریٹ ہے، اب گھر جا کر سب اپنے شوہروں کو سکھائیں گی اور پھر دیکھیں اب ان کی آنکھیں کیسے چمکیں گی۔ آیت نمبر 56 فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان جنتوں میں، ان واٹر فالز کے درمیان میں، ان پھلوں کے درمیان میں، ان دریاؤں کے درمیان میں شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جن کو ان جنت کے لوگوں سے پہلے کسی جن اور انسان نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ آپ دیکھیں اس میں حور کا لفظ نہیں ہے، صحیح؟ سو دیر آر ٹو اوپینینس امنگ اسکالرس۔ دو اوپینین یہ ہیں، ایک وہ کہتے ہیں واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ کیونکہ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے تو جنت کی نعمتوں میں دونوں ہو سکتی ہیں، یہ نیک بیوی کی بات بھی ہو سکتی ہے اور یہ حور کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ دس کین بی ٹرانسلیٹڈ ایز وائفس، وہ دنیا والی وائفس بھی ہو سکتی ہیں جو کہ دنیا کی محنت کی ہوئی ایک عورت ہے جس جنت تک پہنچ گئی اور اس کو بیوی بنایا جائے گا، یا یہ حور بھی ہو سکتی ہے، بہت چانسز آر ہے۔ اب یہ وہ ٹاپک ہے جس کے اوپر خواتین جنرلی، اب آپ کہیں گے اب اس پہ ہمیں کوئی تفسیر نہیں سننی، ہم نے کیا تفسیر سننی اس کے اوپر، ہمیں سب پتہ ہے، ہاں ہاں پتہ ہے مردوں کو حور ملے گی۔ دیکھیے ان آیات کو، جتنی بھی آیات آگے آئیں گی اور بھی کانسٹنٹلی آئیں گی، اللہ بھی دیکھیں کیسے پکڑ کے پالش کرتا ہے، کانسٹنٹلی آئیں گی آگے یہ آیات۔ ان آیات کے بارے میں آپ کا اور میرا بلیف بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، ایک کبھی بھی اس آیات کے اوپر انکمفرٹیبل نہ ہو۔ آپ مومن عورت ہیں، آپ عام عورت نہیں ہیں۔ دیکھیں پورا معاشرہ، پوری دنیا، پوری امت، پورا خاندان، پورا آپ کا آس پاس کا کراچی ایک طرف، اگر آپ مومن عورت بننے کی کوشش کر رہی ہیں، آپ کا اخلاق، آپ کی سوچ، آپ کا مائنڈ سیٹ اور آپ کی اپروچ میچور ہونی چاہیے۔ آپ الگ ہیں، آپ الگ کیوں ہیں؟ اس لیے نہیں کہ کوئی خدا نخواستہ ایروگنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ الگ ہیں، آپ کو آپ کے رب کے کلام نے ریفائن کر دیا ہے اور رب کا کلام آپ کو کانسٹنٹلی ریفائن کر رہا ہے۔ اس ٹاپک کے اوپر انکمفرٹیبل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات، یہ والی عورتیں، یہ والی حوریں صرف نیک مردوں کو ملیں گی، متقی مردوں کو ملیں گی، صحیح ہے؟ گھر جا کے پہلے یہ بولیے گا، نیک اور متقی مردوں کو ملیں گے۔ دیکھیں اس میں دو ایشوز ہیں جو کہ اکثر مفسرون نے اپنی تفاسیر میں ڈسکس کیے ہیں۔ دو ایشوز وہ ان ٹاپکس کے انڈر ڈسکس کرتے ہیں، ایک یہ کہ مردوں کے لیے اتنا زیادہ الیبوریٹڈ فارم میں اللہ تعالیٰ نے یہ جنت کی حور یا جنت کی عورتوں کا ڈسکرپشن کیوں دیا ہے، اور دوسرا جو ڈسکشن آپ کو تفاسیر میں ملتا ہے امنگ کلاسیکل اسکالرز، امنگ کنٹمپریری اسکالرز، وہ یہ کہ عورتوں کے لیے اس طرح کا ڈسکرپشن کیوں نہیں دیا گیا۔ کیا عورتوں کو کچھ نہیں ملے گا؟ کیا عورتیں جو ہیں وہ صرف ایک آبجیکٹ کے طور پر مردوں کو ایز اے ریوارڈ دے دی جائیں گی؟ تو ان دونوں سوالوں کا جواب بہت اچھی طرح سے ابن عاشور کی تفسیر میں، امام قرطبی کی تفسیر میں اور امام فخر الدین رازی کی تفسیر میں ادا ہو جاتا ہے، اینڈ آئی تھنک اٹس سمپلسٹ جس طرح سے انہوں نے اس کو دیا ہے، میں اس کو بالکل ایزی کر کے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی۔